ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ ملک میں ایک بار پھر سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا ہے۔ نومبر آتے ہی مفاہمت، ملاقاتوں اور آئینی ترامیم کی بازگشت تیز ہو گئی ہے۔ 26ویں ترمیم ابھی عدالتی مرحلے میں ہے اور اب 27ویں ترمیم کی باتیں زور پکڑ رہی ہیں۔ دوسری جانب حکومت کے اپنے اتحادی اور وزراء یہ تاثر دے رہے ہیں کہ معاملات کنٹرول میں ہیں، مگر سیاسی میدان میں حالات کچھ اور کہانی اور سناتے ہیں۔ ایک طرف شاہ محمود قریشی سے سابقین کی ملاقات کے بعد بانی سے بھی ممکنہ ملاقاتوں کی خبریں گردش میں ہیں، جس کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر مفاہمت کی راہیں کھل گئیں تو موجودہ حکومتی ڈھانچے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا حکومت اس میل ملاپ کو برداشت کرے گی یا ایک بار پھر طاقت کا توازن بگڑنے لگے گا؟ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے ساتھ ہوں گے وفاقی وزیر ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں طارق فضل چودھری صاحب۔ بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، آپ کی حکومتیں چاہے پنجاب ہو یا مرکز ہو، یہ تو بات ہو گئی ہے کہ جس کو آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں اس کو فیسیلیٹیشن مل بھی جاتی ہے اور ملاقاتیں ہو بھی جاتی ہیں، جیسے کہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی، فواد چودھری اور دیگر کی، لیکن منتخب وزیر اعلیٰ اپنے بانی سے مل نہیں پاتے۔ سر، یہ کیا پالیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شاہ محمود قریشی صاحب سے جو میری معلومات ہے اس کے مطابق وہ ہاسپٹل میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ چلتے ہوئے ہوئی ہے یا کوئی تفصیل سے ہوئی ہے، ان کے کمرے میں ہوئی ہے، اس کی جزیات سے تو میں یعنی علم نہیں رکھتا۔ لیکن جو جیل میں ملاقات ہوتی ہے اس کی ملاقات کی نوعیت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس میں فیسیلیٹیشن سے زیادہ آپ کے جو جیل مینول ہوتے ہیں ان کے قواعد کو فالو کیا جاتا ہے، اور اس کا کسٹوڈین جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو ایک ٹپ کے طور پہ بتا سکتا ہوں کہ سب سے پہلا رائٹ، اگر کوئی جیل میں قید ہے، سزا یافتہ ہے، اور اسے اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا رائٹ اس کی فیملی کے ممبران کا ہوتا ہے، جسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جس کا جو ان پہلی دونوں کیٹیگریز میں فال نہ کرتا ہو، وہ ملے یا نہ ملے، اس کے مطابق جو جیل مینول ہیں وہی اس کا تعین کرتے ہیں اور جیل سپرنٹینڈنٹ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ میں نے ملنا ہی ملنا ہے، میں نے ہر صورت میں ملاقات کرنی ہے۔ اور جو ہمارے یعنی اپوزیشن کے دور میں میاں نواز شریف صاحب، شہباز صاحب، مریم بی بی اس وقت بھی جیلوں میں پابند سلاسل تھے، تو ان سے ملاقات کے طریقے بھی بالکل اسی طرح ہوتے تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو گیا جس وقت گیا اس کی ملاقات ہوگی۔ ایک دور میں یہ بات تھوڑی فیسیلیٹیشن رہی ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد پوائنٹ آؤٹ کیا گیا عمران خان کی طرف سے کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی ملاقاتوں پہ پابندی عائد کر دی گئی، اور ان سے ان کی فیملی اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہی ملتے رہے ہیں۔ طارق صاحب، اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ جس مشن پہ فواد صاحب نکلے ہیں، کیونکہ وہ بات بھی کر رہے تھے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ورکنگ اسپیس بن سکے فی الحال پی ٹی آئی کے درمیان، اور کچھ راہ ہموار ہو کہ یہ لوگ باہر آ سکے، کچھ سیاسی اسپیس انہیں مل سکے۔ اگر شاہ صاحب ان کی بات مان جاتے ہیں سر، تو حکومت وقت کے لیے آپ کے خزر میں سچویشن خطرناک ہوگی، مسائل ہوں گے، یا ون ون سچویشن ہوگی؟ آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک نیا دھڑا بن جائے؟ دیکھیے، فواد صاحب اور ان کے باقی لوگ جو ماضی میں تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے جن آپ یہ کہیں کہ جس سوچ کا اظہار کیا ہے، وہ ان کی اپنی ایک ذاتی سوچ ہے۔ اس کے پیچھے کوئی تحریک انصاف کی قیادت کھڑی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی سے مینڈیٹ لے کے یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک فیسیلیٹیشن یا ایک مڈل مین کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی ایسی سچویشن کو ٹینس کرنا، پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بڑھانا، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ڈیلیور کرنا چاہتی ہے، اور ڈیلیور آپ ان حالات میں کہ جب کہ کشمکش کی کیفیت ہو، اس میں کرنا چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ سچویشن جو ہے وہ ٹینس ہو۔ اور عمران خان کو تو فواد چودھری صاحب سے زیادہ مشورے تو میں نے دیے ہیں، میڈیا میں بار بار یہ بات میں نے کہی ہے کہ جناب آپ اپنا پارلیمانی رول سیاسی انداز سے سیاسی میدان میں ادا کریں۔ آپ ہی کے پروگرام میں میرے یہ کلپس میرا خیال ہے کو 10 دفعہ ریپیٹ کیے ہوں گے میں نے، آپ گواہ ہیں اس بات کی کہ اپنا پارلیمانی رول سیاسی انداز سے سیاسی میدان میں ادا کریں۔ آپ نہ سیاست کر رہے ہیں، نہ آپ لڑائی سیاسی میدان میں لا رہے ہیں۔ جو آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے وہ آپ کی پارلیمان ہے، پارلیمان کو آپ گالیاں دیتے ہیں۔ جب اجلاس ہوتے ہیں اس میں آپ آ کے یہاں پہ سیٹیاں بجاتے ہیں، جہاز اڑاتے ہیں، کاغذ جو آپ کو دیے جاتے ہیں لیجسلیشن دیکھنے کے لیے،
ان کو پھاڑ کے آپ ہوا میں لہراتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مشورہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں انہیں دے رہا ہوں پچھلے سال سے, کیا فہد چوہی صاحب نے اس سے بہتر کوئی مشورہ دے دیا ہے انہیں؟ سر آپ تو انہیں لیکن بنی وہ گالا کوئی بھیجنے کی بھی بھی بات کر سینس کی رہے تھے. جی سر آپ نے تو انہیں بنی گالا بھیجنے کی بھی آفر دی تھی. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے لیے کبھی بھی یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو نہ گورنمنٹ بڑھاتی ہے نہ اس کا بڑھانا اسے سوٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ چوائس ہے عمران خان صاحب کی. وہ جس انتشار پسندانہ سوچ کے مالک ہیں اس میں فساد ہے, دنگا ہے اور فتنہ ہے اور سڑکیں گرمانی ہیں, شہر بند کرنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ 2014 کا دھرنا ہو اور اسے لے کے اب تک ان کی جو سیاست ہے اس کا محور وہ احتجاج ہے, تشدد ہے, شہروں کو بند کرنا ہے. پاکستان میں خدا نہ خواستہ ان کی خواہش رہی ہے, نہ لگا سکے ہیں نہ لگا سکیں گے, آگ لگانا ہے, سسٹم کو سبوٹاج کرنا ہے. تو یہ تو ان کی ایک سیاست ہے جو وہ شروع سے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ہم نے اس کو پہلے بھی روکا ہے, اب بھی روک رہے ہیں. اور طارق صاحب ایک بات سمجھا دیں ہمارے سننے والوں کو بھی کہ اختیار ولی عطا تاڑا صاحب وہ یہ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں, طلال چودھری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, پتہ نہیں اور کیا کچھ ہے. پھر دوسری جانب کور کمانڈر صاحب ان سے ان کے آفس میں آ کے ملاقات بھی کرتے ہیں, اور پھر اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ کور کمانڈر سے ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو سر اگر وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں یا پھر دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, اعلی کار ہیں, تو پھر ان ہائی لیول میٹنگز کیوں ہوتی ہیں ان کی؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہرہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کا حلف لیا ہے, وہ اس وقت ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں, اور جو ہمارے کور کمانڈر ہیں پشاور کے وہ نارمز رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ جا کے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں, وہ روٹین کا ایک حصہ تھی ملاقات. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبے میں اس وقت دہشت گردی ہے, اور دہشت گرد جو اس وقت وہاں ہمارے قبائلی علاقوں میں دندناتے پھر رہے ہیں, اور اس میں ہماری سویلینز کی بھی جانیں جا رہی ہیں, ان کا خون بہہ رہا ہے, ہمارے مسلح افواج کے جوان اور افسران اس میں اپنی شہادتیں دے رہے ہیں. اس چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, ہر صورت میں کنٹرول کرنا ہے. ایک سبق تو ہم نے دیا کہ ہم نے افغانستان کے اندر جو ان کے محفوظ پناہ گاہیں اور ٹھکانے تھے وہاں پہ ہم نے اپنے اس کے ذریعے انہیں بمباری کا نشانہ بنا کے اور انہیں یہ بتایا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ بارڈر کے قریب ان دہشت گردوں کو آپ سرپرستی کریں اور وہ پاکستان میں آ کے بم پھوڑیں اور خود کش حملے کریں. ایک تو یہ بات ضرورت ہے اس علاقے کی. دوسری بات یہ ہے جو سہولت کار کا لفظ ہے, دیکھیں سہولت کار کسی بھی دہشت گرد کا صرف وہ شخص نہیں ہوتا جو دہشت گرد کو پکڑ کے اپنے گھر میں چھپائے, اس کو کھانا کھلائے اور اگلی منزل پر روانہ کرے. اگر میں دہشت گردوں کا جو آپ یہ کہیں کہ جو ان کا منترا ہے, اگر میں اپنے الفاظ بھی اسی سانچے میں ڈھالوں, وہی بات کروں جو وہ بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ اتنے ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہاں پہ دہشت گردوں سے بات کریں. بھائی جس نے بندوق اٹھا لیا اس سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ بات ہم نے ان کے سہولت کاروں سے کی ہے. وہ کون ہے؟ آپ نے دیکھا اس وقت دوحہ میں مذاکرات ہوئے, استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں. جس جگہ انہوں نے پناہیں لی ہوئی ہیں اور چھپے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں اس بات پہ گارنٹی دیں کہ یہ وہاں سے پاکستان پہ حملے نہیں کریں گے. آپ کے پاس رہیں, جو مرضی کریں, کھائیں پئیں, جو مرضی کریں, لیکن وہاں سے اگر یہ ٹیمیں تشکیل دے کے, جماعتیں تشکیل دے کے پاکستان میں آ کے حملے کریں گے, اس کا جواب بھی دیا جائے گا, اسے برداشت بھی نہیں کیا جائے گا. تو سر یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بالکل ٹھیک, یہ تو سر آپ لوگوں کی پالیسی ہو گئی نا, اور بڑی وائبرنٹ اور کلیئر بھی ہے, اور آپ اس کا اظہار کرتے بھی ہیں. لیکن سہیل آفریدی صاحب جو امن کے لیے سیاسی قائدین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, جس میں مولانا فضل الرحمان ہے, ایمل وری ہے, سراج الحق ہے, امن جرگے کی کوشش کر رہے ہیں, سو وڈ حکومت جو ہے اس کا پارٹ بنے گی, اس کا حصہ بنے گی, یا پھر وہی ہوگا جو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں, یعنی وہی پالیسی جو وفاق کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور باقی جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ امن کے لیے, صوبے میں پیس کے قیام کے لیے, سٹیبلٹی کے لیے وفاقی حکومت ہر قدم اٹھائے گی. لیکن آپ کس ٹریک سے یہ امن چاہتے ہیں؟ کیا آپ دہشت گردوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سمجھتے ہیں کہ آپ کو امن مل جائے گا اور صوبے میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. نہ ان کی منت سماجت کی جائے گی, نہ ان سے بات چیت کی جائے گی, اور انہیں جو زبان وہ سمجھتے ہیں اسی میں انہیں سمجھایا جائے گا. افغانستان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے ہیں, کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم
مذاکرات کے ذریعے اگر یہ بات حل ہو سکتی ہے تو ہم نے ان سے 18 19 20 گھنٹے مذاکرات کی ہیں. یعنی آپ صبر کا آپ دیکھیں پیمانہ دیکھیں, دوبارہ بھی کریں گے. ہماری کوئی افغانستان سے نہ تو کوئی جنگ ہے نہ دشمنی ہے. ہم نے ہر قدم پہ انہیں سپورٹ کی ہے. ہم تو ان کی سپورٹ کے اس وقت جو ہے وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے لیے ان کا جو دور ہے وہ خوشحالی کا اور امن کا دور ہوگا. نتیجہ اس کے الٹ نکل رہا ہے. ہم بات چیت سے یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں یا منہ موڑ رہے ہیں, بہت لمبی بات چیت کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس تھیم کے اوپر, اس سوچ کے اوپر اور عملی طور پہ جس طرح امن قائم ہو سکتا ہے, اگر وہ وزیر اعلیٰ کے پی بات چیت چاہتے ہیں, سیاسی معاہدین کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, مور دین ویلکم, ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. اور لیکن جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب دہشت گردوں سے بات چیت ہو اور آپریشن نہ ہو, اور فلاں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. جس جگہ دہشت گردی ہے وہیں پہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کسی کو شوق نہیں ہے, نہ مسلح افواج میں سے نہ ہماری سویلینز میں سے, کہ ان کا خون بہا جائے, ان کے جان کے نذرانے دیے جائیں. پوچھیں ان والدین سے جن کے گھروں میں ان افسران کے اور جوانوں کے جنازے اٹھے ہیں, اور ان کے والدین جو ہے وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے بیٹے نے اس وطن کے لیے جان دی ہے. ذرا احساس کریں, دیکھیں کتنا مشکل ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سر, ہم تو ان قربانیوں کے معترف بھی ہیں اور پوری قوم یہ قرض اتار نہیں سکتی کبھی. ایک اہم سوال سر, جو جے یو آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ڈرافٹ تیار کر لیا ہے 27ویں ترمیم کا. پہلے تو شاید پیر کی بات ہو رہی تھی, لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ شاید بدھ کو یا جمعرات تک یہ ڈرافٹ ٹیبل ہو جائے گا. کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسے کامران مرتضیٰ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب تیاریاں ہو چکی ہیں 27ویں ترمیم کی؟ دیکھیے, کامران مرتضیٰ صاحب کیوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کا بہتر جواب وہ خود دے سکتے ہیں. میں بحیثیت گورنمنٹ چیف ویپ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جو پیر منگل بدھ کی ایسی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. پیر اور منگل کو تو اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ہے. اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بھی اس کے بعد جو ہے وہ طلب کیا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے. لہٰذا یہ جو اندازے ہیں اس طرح کے معاملات میں یہ لگانا اور مفروضوں کی بنیاد پہ باتیں کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. کامران صاحب بہت سینئر قانون دان ہیں, میرے بہت قابل احترام ہے میرے لیے, لیکن جن ڈیٹس کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی قانون سازی وہ ٹیبل پہ نہیں آ رہی. سر, تو جن ڈیٹس کی وہ بات نہیں کرے تو کوئی آگے آنے والی ڈیٹس میں آ جائے گی, یا ارادہ ہی نہیں ہے حکومت کا؟ نہیں, آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے, انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے میں نے اس دعوے کی تردید کی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے جب کوئی نیا دعویٰ کرے گا تو پھر اس کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. لیکن ابھی میرا خیال ہے کوئی ایسی بات کرنا وہ عین مفروضہ ہوگا, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل صحیح, بہت شکریہ طارق چودھری صاحب, سینئر سیاستدان وفاقی وزیر میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں جناب آئندہ آنے والی تاریخوں میں ہم کچھ ایسا ڈرافٹ ٹیبل ہوتے ہوئے دیکھ پائیں گے یا نہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. مشکلات میں گھری تحریک انصاف کے لیے ایک بار پھر اس جماعت کے کچھ سابق رہنما متحرک ہو گئے ہیں. یہ وہ رہنما ہیں جو 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑ گئے تھے, لیکن ان کے دلوں میں تحریک انصاف کے لیے ہمدردیاں ہمیشہ زندہ رہیں. اب انہی رہنماؤں نے کوٹ لکھپت جیل میں قید اور اس وقت اسپتال میں زیر علاج سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے. اور ذرائع کے مطابق یہ ملاقات لاہور KPLI ہسپتال میں ہوئی, جہاں شاہ محمود قریشی 28 اکتوبر سے زیر علاج ہیں. ملاقات کرنے والوں میں فواد چودھری, عمران اسماعیل, مولوی محمود اور دیگر سابق رہنما شامل تھے. ان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت عمران خان کی رہائی کے بجائے اپنی سیاسی بقا پر توجہ دے رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے ایک نئی تحریک منظم کرنے کے خواہش مند ہے. تاہم شاہ محمود قریشی کے خلاف اس وقت اسلام آباد میں 17 اور لاہور میں 11 مقدمات زیر سماعت ہیں, جبکہ 3 مقدمات میں وہ بری ہو چکے ہیں. قریشی صاحب ماضی میں بھی تصادم کے بجائے مفاہمت کے حامی رہے ہیں. انہوں نے جیل سے بانی PTI کو 2 خطوط لکھ کر یہی مشورہ دیا تھا کہ پارٹی کو نرمی, مکالمے اور بات چیت کے راستے پر آنا چاہیے. دوسری جانب تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے ان ملاقاتوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو افراد ان سے مل رہے ہیں وہ اب پارٹی کا حصہ نہیں رہے, اور ان کی واپسی کا فیصلہ کوٹ لکھپت نہیں بلکہ اڈالہ جیل سے ہوگا. ان کے مطابق یہ ملاقاتیں شاہ محمود قریشی اور بانی PTI کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوششیں ہیں. اس تمام
सूरत-ए-हाल में सवाल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी वाकई तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक पुल बन सकते हैं, और क्या अडयाला जेल में कैद बानी PTI खुद मुफाहमाना सियासत के हक में है या नहीं। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि खुद उस मुलाकात में मौजूद थे, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। आपके जो सियासी राब्ते हैं होना तो ये चाहिए था कि सियासी हिद्दत इससे ज़रा कम हो जाती, PTI के लिए आसानी हो जाती, लेकिन लग रहा है कि PTI के अंदर ही सियासी हिद्दत बढ़ना शुरू हो गई है इन मुलाकात से। नहीं, PTI के अंदर तो खैर PTI तो देखिए सच एग्जिस्ट नहीं करती इस वक्त। जो है वो तो इमरान खान है और वर्कर्स हैं। PTI के तो कोई ऐसे सिग्निफिकेंस है नहीं। इस वक्त जो मामला है वो यही है कि हमने तो कोशिश यही करनी है कि कैसे ये जो मामलात हैं इनको हम क्या कर सकते हैं कि इससे एक जो सियासी ओवरऑल जो सिचुएशन बनी हुई है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम इमरान खान को रिलीफ दिला सकते हैं। तो इसके लिए हमारी कोशिशें जो हैं वो जारी रहेंगी। और सर, आप जब शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले और दीगर लोगों से जो मिले, जो ऑब्वियसली PTI की कोर टीम का हिस्सा हैं और कब से पाबंदे सलासल हैं, उनकी राय क्या है मौजूदा हालात को लेकर? जो सोच आपकी है वो भी यही समझते हैं कि मौजूदा क़यादत हैज़ बैडली फेल्ड इन रिलीजिंग खान साहब? एक ना देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी जो सोच है उन्होंने अपने एक लेटर में जो अब से मैं ख्याल 1.5 महीना पहले उन्होंने रिलीज किया था उसमें उन्होंने दे दी थी। आई थिंक प्रोबेबली अगस्त के एंड में दिया था या सितंबर के शुरू में, जिसमें आपको मालूम है कि उन्होंने बड़ी तफसील से ये बात लिखी थी कि वो क्या चाहते हैं। और वो एंगेजमेंट चाहते हैं, वो मुज़ाकरात चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टेम्परेचर है वो नीचे आए। और इसी मकसद के लिए ही वो जो है वो आगे जाना चाहते हैं। और हमारा भी मकसद यही है कि किस तरीके से हम ये जो मामलात हैं उनको एक पाकिस्तान के अंदर एक ज़रा वापस जो है पटड़ी पे आए। ज़रा एक इमेजिन आप करिए ना कि अगले आप 60 दिनों का ज़रा सिनेरियो आप इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जांपल वो हुकूमत की और PTI की एंगेजमेंट नहीं होती तो क्या होगा। तो सुहेल आफरीदी हैं, वो कोशिश करेंगे कि वो एक जुलूस लेके या लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आए। ये भी मुमकिन है खान साहब नेशनल असम्बली से रिज़ाइन करें। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी कि किसी तरीके से इनको रोका जाए और वो उसके लिए अपनी जो है वो पूरी ताकत लगाएंगे। और उस ताकत के नतीजे में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बहुत नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा क्योंकि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो पहले ही बड़ा ज़्यादा है, ये और ऊपर चला जाएगा। सो प्रॉब्लम इस वक्त ये है, जो हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त ये नहीं कि कोई आप अल्टीमेट रिलीफ की बात करें। अभी हम ये बात कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे रहनुमा जो असीर हैं इनको कुछ रिलीफ मिले ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए और ये लोग फिर जो इनका लीगल राइट है, बेल इनका लीगल राइट है। 3 साल हो गए इनको कैद हुए, 70 साल से सारे 70 और 75 प्लस लोग हैं। इनको आप रिलीफ दें और ये आके तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको वो जो KP की लीडरशिप है उसके साथ मिलके ये जो एक कोऑर्डिनेशन है या समझिए कि एक एंगेजमेंट है उसको आगे बढ़ा सकें। सर, 2 सवाल। पहला तो ये कि जिनके लिए आप ये कोशिशें कर रहे हैं, जो कि अडयाला में हैं खान साहब, वो आपकी कोशिशों को ओन करते हैं या बैक कर रहे हैं? बिकॉज़ ये ना हो कि आप एक स्ट्रगल अगर कर रहे हैं बाकी सबके साथ मिलकर तो आखिर में आकर उनका रवैया या मिजाज उसके आड़े आ जाए। दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी की एक्सेप्टेंस होगी बाहर आकर इस मौजूदा क़यादत में जो कि अभी है? जो पहला आपका सवाल है, देखिए पहली बात तो ये कि हम तो कोशिश पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। जाहिर है इमरान खान से तो हमारी मुलाकात नहीं है और हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर का नीचे आना इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए शायद उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने सूरत हाल आपके सामने रखी है, देखिए ना, हमारा मीडिया बेड़ा गर्क हो गया है, आइन जो है वो नहीं रहा, हमारे सिविल सोसाइटी जो है उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। तो हम इसलिए कि एक नॉर्मल सिचुएशन जो है वो नहीं है। तो हमारी कोशिश तो पाकिस्तान के लिए है। शायद इमरान खान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की जो है वो बचत हो। और पाकिस्तान और इमरान खान इस वक्त एक लाजमो मलजूम है, क्योंकि
پاکستان پورا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک انگیجمنٹ کی پالیسی لے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، اپنے محمود الرشید ہوں، اعجاز چودھری ہوں، یاسمین راشد ہوں، عمر چیمہ ہوں، یا کوئی بھی اور آدمی گرفتار ہو، تحریک انصاف جو ہے، جو باہر کی اس وقت کی جو پارٹی ہے، وہ ان سب کو چاہتی ہے کہ یہ سب لوگ سیاسی طور کے اوپر ایلیمینیٹ ہو جائیں، اور وہ عمران خان کو بھی باہر نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ ان کی ساری جو نمبرداری ہے. میں نے خان صاحب کو ڈیالہ میں یہ کہا کہ آپ کی گرفتاری نے 30-40 ملین ڈالر کی اکانومی کریٹ کر دی ہے. اور ایک تو ٹھیک ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ آپ کو اندر رکھا ہوا ہے، ایک آپ کے اپنے ان لوگوں نے بھی آپ کو باہر نہیں آنے دینا، کیونکہ ان کی اپنی اکانومی خراب ہو جائے گی اگر آپ باہر آئیں گے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی ایکسیپٹنس موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس کے ہوتے ہوئے نہیں ہے. ان کو عمران خان کے ساتھ مل کے ایک نئی لیڈرشپ کی بنیاد رکھنی پڑے گی. اسی لیے جو ہمارا فارمولا ہے وہ پلس عمران خان اور مائنس موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر مشتمل ہے. سر تو پھر یہ تو گروپ ودن نہیں بن جائے گا جس طرح وہ کہہ بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما کہ پروبیبلی آپ ایک نیا گروپ پی ٹی آئی کے اندر سے ایمرج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر یہ عمل کامیاب ہو جاتا ہے سپوزٹلی اور ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر رہائی کی گارنٹی کون دے گا، اس کی ضمانت کون دے گا؟ کوئی ریاستی ادارے سے اس مفاہمتی مشن میں حصہ لیں گے آپ کے ساتھ؟ یہ تو دیکھو نا، یہ تو بڑی بات کی بات ہے. کیا ہوگا الٹیمیٹ رزلٹ، کیا ہوگا، آئیں گے نہیں، وہ ابھی یہ ہمارا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، ہمارا کام بھی نہیں ہے. ہمارا جو ایک اس وقت سارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ٹمپریچر نیچے لانا چاہیے. اور ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو جیلوں میں ہے، یہ وہ 3 فریق ہیں ہمارے خیال میں کہ جو، اور پھر چوتھا فریق obviously اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ 4 پلیئرز ہیں لوڈو کے اس کھیل میں، یہ 4 پلیئرز ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاروں جو ہیں وہ بازی برابر کی کھیل دیں، ہر ضروری نہیں کہ ایک جیتے. اور آپ کی اگر یہ جو ایفٹ ہے، یہ لوگ اگر فار ایگزامپل انسٹنس آپ کی کوششوں کے سلسلے میں کچھ انہیں مارجن ملتا ہے، کچھ سپیس ملتی ہے، تو جو کے پی کے اندر سہیل آفریدی صاحب مزاحمت کا استارہ بن کے بیٹھے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ ان کے ساتھ کولیبوریٹ کریں گے؟ یہ تو سہیل آفریدی جو ہے وہ تو استحکام کا استعارہ بھی تو بن سکتا ہے نا. سہیل آفریدی نے ابھی تک جو باتیں دیکھیں تمام، ٹو بی فیئر وتھ سہیل آفریدی، آپ نے اس کے ساتھ جو ہے جو بننے سے پہلے آپ نے جو باتیں کی اس کے بارے میں قطع نظر اس نے آ کے انگیجمنٹ کی بات کی، اس نے ڈائیلاگ کی بات کی، اب اس نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے. تو دیکھیے وہ سہیل آفریدی بھی ایک ایکچولی مفاہمت کی کوشش کر رہا ہے، بات چیت کی کوشش کر رہا ہے، جس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو انکریج کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور سر آپ کی نظر میں ایک پرسنل رائے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، فواد چودھری ہو گئے، عمران اسماعیل ہو گئے، محمود مولوی کی واپسی سے تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا؟ چلے خان صاحب کے لیے تو آپ یہ کر رہے ہیں بیکاز یو تھنک اٹس بیٹر فار پاکستان، بٹ آپ کے جانے سے خلا کیا پیدا ہوا اور آپ کی وجہ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ ہمارے جانے سے تو پارٹی بیٹھ گئی نا، کارڈر ہی ختم ہو گیا. عمران خان تھے اور یہ سارے لوگ تھے نا، اسد عمر، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، میں، یہ لوگ ہی، ہم لوگ پی ٹی آئی تھے نا. تو کارڈر ختم ہو گیا. کارڈر کے بغیر تو پارٹیز نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا، آپ کو ایک اتنی بڑی جو نیشنل پارٹی ہے اس کو لیڈر آف اپوزیشن ایک قوم پرست رہنما کو بنانا پڑ رہا ہے. ایک سیکریٹیرین پارٹی کو جو ہے وہ آپ سربراہ بنا رہے ہیں. پاکستان کا نقصان ہے نا. یہ جو اچکزئی صاحب ہیں یا ناصر عباس صاحب ہیں، میرا بہت احترام ہے، میرا بہت محبت کا تعلق ہے، لیکن دیکھو نا پولیٹکس وائز اگر آپ دیکھو تو یہ بڑا پاکستان کے لیے نقصان ہے اور المیہ ہے کہ ہم اتنی بڑی پارٹی جو ہے اس کو ادھر ہم جو ہے وہ دے دیں. اینڈ یو تھنک مولانا وڈ بی اے ہیلپنگ ہینڈ ان یور سچویشن بیکاز فی الحال وہ حکومت سے نالا بھی ہیں، پی ٹی آئی ان کے ہاتھ آتی نہیں ہے، اور مولانا شاید آپ کی بات مان لیں؟ مولانا تو بڑے پہلے بھی جو ہے وہ تیار تھے، وہ اپوزیشن الائنس کو ہیڈ کرنا چاہتے ہیں. اب بھی دیکھیے اگر لانگ ٹرم میں اگر خان صاحب جو ہیں وہ میرے فارمولے پہ آتے تو اب تک ہم نے یہ بڑا اپوزیشن الائنس بنا دینا تھا اور ہماری بات چیت بھی ہو چکی ہوتی. پاکستان وڈ ہیو بین مچ بیٹر. انفارچونیٹلی اگر اگست میں اگر خان صاحب مجھے ذمہ داری دے دیتے یہ الائنس بنانے کی، پاکستان آج بہت بہتر حالات میں ہوتا. سر ایسا تو نہیں ہے کہ بیرسٹر سیف کی جگہ آپ کا نام بھی لسٹ میں آئے گا اور آپ کی بھی ملاقات جلد متوقع ہو جائے گی خان صاحب سے؟ امید ہے ہو جائے گی، انشاءاللہ ہو جائے گی، خان صاحب سے بھی ہو جائے گی. اور
आई थिंक देखिए ये तो डिपेंड करता है फ्रेंकली कि जो हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो एंगेजमेंट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर वो नहीं इंटरेस्टेड तो देखो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो वही हम घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे रहेंगे, देखेंगे और आगे क्या अब होता है। तक की सूरत हाल और मौसम का जायजा लेने के बाद आपको कुछ आसार नजर आ रहे हैं उसके इंटरेस्टेड होने के? ये देखिए ना, वो मुलाकात की इजाजत तो दी ना उन्होंने, मुलाकात की इजाजत दी, शाह साहब से मिले, उनसे मिले, तो पॉजिटिव साइंस तो हैं। तो अब लेट्स होप कि इसके ऊपर मजीद बिल्ड किया जा सके, क्या इसको हम आगे कैसे बढ़ाते हैं, लेट्स सी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान मेरे साथ। देखते हैं इनकी कोशिशों से वाकई के बानी पीटीआई को कोई फ़ायदा हो सकता है, और स्पेशली शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद को, जिनको अभी तक ज़मानत भी नहीं मिली। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। 27वीं आनी तरमीम की बाज़गश्त तेज़ हो गई है, मगर हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। इस खामोशी ने ना सिर्फ सियासी जमातों में बेचैनी पैदा की है, बल्कि मजहबी और अपोजिशन हलकों में भी खदशात जन्म ले रहे हैं। JUI के मुताबिक हुकूमत ने 27वीं तरमीम के हवाले से ना कोई मुशावरत की, ना वादे पूरे किए, और मौलाना के हालिया बयानात में जो तलखी आई है वो इसी शिकवे का नतीजा बताई जा रही है। और दूसरी तरफ KP के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे में अमन के लिए जरगा बुलाने का भी ऐलान कर दिया है, और राब्ते जारी हैं। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर JUI के सीनियर रहनुमा और कानूनदान सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पिछले कुछ अरसे से आप खासे वसूख से कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम जल्द ही टेबल होने जा रही है। आपको इतना यकीन कैसे है? क्योंकि आप ही का हवाला देकर गुज़श्ता रोज़ मैंने बैरिस्टर अकील मलिक से और हुकूमत के मुख्तलिफ रहनुमाओं से सवाल भी किए अपने प्रोग्राम में, और वो बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई भी कर रहे हैं इसको कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें शायद इसका ड्राफ्ट बन गया हुआ है, और इनिशियली जो है ना इसमें तय ये किया गया था कि मंडे को 3rd को यानी इमीडिएटली आफ्टर बार काउंसिल्स इलेक्शन। अब ये बार काउंसिल्स के इलेक्शन का रिजल्ट शायद एग्जामिन करना चाहें कि उसमें रिजल्ट क्या है। तो अदरवाइज मेरे साथ हुज़ैफा साहब थे, हुज़ैफा साहब ने उस प्रोग्राम में एडमिट किया था कि ड्राफ्ट बन गया हुआ है। डेट को वो कंफर्म नहीं कर रहे थे, मगर कंफर्म कर रहे थे कि कोई ड्राफ्ट बन गया हुआ है। तो ड्राफ्ट जो बन गया हुआ है उसमें जो कुछ लीकेज हुई है, जो चीज़ें मार्केट में आ गई हैं या हम तक पहुंच गई हैं, तो उसमें यही है कि उसमें लेफ्ट ओवर चीज़ें जो थी 26th अमेंडमेंट की, जिनको निकलवाया गया था, उनके लिए कोशिश की जा रही है। अब उसके बाद दरमियान में कोई तब्दीली कर ले तो ये मैं नहीं कह सकता, मगर वो था ऑटोनॉमी जो है सूबों की, उसके ऊपर हाथ डालने की तैयारी थी, और इस तरह से एज है जजों की, उस पर हाथ डालने की तैयारी थी। मगर अब इसके बाद जो है ना वो क्या करेंगे इस मौजूदा सूरत हाल में, ये जब तक टेबल नहीं होगा उस वक्त तक नहीं कह सकते, या उस ड्राफ्ट को चेंज कर दे। सर तो जिस ड्राफ्ट की सर आप बात कर रहे हैं वो आपकी नज़र से गुजरा है ड्राफ्ट, और इसमें मिलिट्री कोड्स की बात थी, आर्टिकल 8 था, आर्टिकल 199 हाई कोर्ट्स के अख्तियारात कम करने के हवाले से, और आर्टिकल 200 में भी तरमीम आपने देखा है, मतलब आपकी नज़र से गुजरा है? ऑब्वियसली जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है शायद दिखाया भी हो। नहीं, दिखाना तो फिर ये है ना कि हुकूमती हल्के दिखाएंगे ना, जब दिखाने की बात आएगी। ये तो कोई चोरी छुपे कोई चीज़ें लीक होती हैं, और कोई चीज़ें जो चोरी छुपे लीक होती हैं उसमें ये चीज़ें हैं, और इसको एडमिट कर रहे हैं कि वो आप 2-4 प्रोग्राम गुज़श्ता उठा के देखिए ना। एक में मेरे साथ राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 8 के हवाले से जो है अभी भी प्रेशर मौजूद है, और आर्टिकल 200 के हवाले से भी जो है ना ये बाज़ जजेस से जान छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जो है ना उनको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने के लिए मसाइल इनके लिए ये अपने लिए समझते हैं। उस वक्त आर्टिकल 199 में जो उन्होंने उसको श्रिंक करना चाहा था हाई कोर्ट्स के इख्तियारात को, उसमें कल हुज़ैफा साहब ने जो है ना ये बात एडमिट की है। 68 वाली तो ये बहुत जो है ना आम है ये बात। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो है ना एक इनके हवाले से, फिर 18th अमेंडमेंट पे आप देखिए राना तनवीर साहब ने तनकीद की है, बड़े अहम मिनिस्टर है। तो ये सारा कुछ बता रहा है कि क्या चीजें कुक हो रही हैं, कुछ कमीशन है, कुछ जो ना अंदाजा हो जाए। मौलाना को सर किस बात पे ज़्यादा खफा हैं, या कहा जाए कि गुस्सा है कि जो 27वीं तरमीम की बातें हो रही है उस पर मुशावरत नहीं की गई, या फिर अफगानिस्तान वाले इशू पर उनको शामिल नहीं किया गया?
نہیں یہ بات نہیں ہے کہ ان سے 27ویں ترمیم، کیونکہ 27ویں ترمیم جب تک ٹیبل نہیں ہوتی ہے اس وقت تک تو یہ بات یہ پری میچور ہوگی نا کہ ہم سے جو نا بات کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے. جو وعدے کیے گئے تھے، جو 26 امینڈمنٹ میں جو چیزیں نکال دی گئی تھی ہم سے بات کرنے کے نتیجے میں، ان کو دوبارہ جو ہے جب ان کو میجورٹی مل گئی ہے تو اس کو دوبارہ لانے کی کوشش، تو یہ اس بات میں تو بعد میں گلا بنے شاید، مگر اس وقت پری میچور ہے. بہت سی باتیں ہیں جس کے اوپر مولانا ناراض ہیں اور وہ حکومتی وہ خود کردہ ہیں ان کی. اس پہ باہر جو آپ غزہ کے معاملے میں آگے بڑھے ہیں اور آپ نے اپنی فوج تک آفر کر دی ہے حماس کو جو ہے وہ ان کو غیر مسلح کرنے سے، یہ اچھا پھر چلے ہماری اطلاعات غلط ہو سکتی ہیں، ممکن ہم ساری بات غلط کریں، اس کو کیٹیگریکلی ڈینائی کریں نا کہ ایسی بات نہیں ہے، اور پارلیمان کو اعتماد میں لے. پارلیمان کو اعتماد میں لینے کا مطلب ہے آپ اپنے عوام کو اعتماد میں لے رہے. یہ سب کچھ ان کے سامنے ٹیبل کریں، کوئی سوال جواب کا سیشن رکھیں، ہم کو بھی پتہ چلے، ہم بھی بعض چیزوں کو کلیئر کریں. سر ویسے کل تو بیرسٹر عقیل صاحب فرما رہے تھے کہ اگر مولانا صاحب جانا چاہتے ہیں مذاکرات کے لیے افغانستان سے تو اپنی کیپیسٹی پہ لازماً جا سکتے ہیں. بہرحال یہ سہولت انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کو نہیں دی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں بھی شامل کیا جائے. اپنی کیپیسٹی میں ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی میں ہمارے لیے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، مگر یہ دو سٹیٹس کے درمیان معاملہ ہے. اپنی کیپیسٹی پہ مولانا پہلے بھی چلے گئے تھے، اپنی کیپیسٹی میں جب گئے تھے اسٹل چونکہ وہ مولانا ملک سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے آ کے ریاست کو بھی بتایا، حکومت کو بھی بتایا کہ کیا ہوا، کیا ان کا ذہن ہے. شاید ہم ان کا ذہن آپ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، ہمیں یہ اس حوالے سے جو ہے نا تھوڑی سی ایکسپرٹیز جو ہے اس کا ایج دے دیجئے کہ ہم ان کا ذہن زیادہ جانتے ہیں، مگر اسٹل اس ملک کی محبت، اس وطن کی محبت، اس مٹی کی محبت میں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا کہ آپ کو ایک ایک بات بتا دی. اس کے بعد آپ پھر جو ہے نا سو گئے آرام سے لمبی تان کی. اور ایک آپ لوگ تو obviously مائنڈ ریڈنگ کرتے ہی ہوں گے، لیکن کچھ خواجہ آصف کے بیانات پر بھی آپ لوگ خاصی تنقید کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانات اس پیس ڈپلومیسی کے لیے خطرناک ہیں. جی میں نے یہ کہا بھی ہے مختلف چینلز پہ. ایسا ہے کہ احمد شاہ ابدالی جو ہے ان کو نہ صرف افغانستان میں بلکہ ہمارے ہاں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ان کو احمد شاہ بابا کہا جاتا ہے. تو اب جب احمد شاہ بابا کے حوالے سے جو ہے جن کو یہاں بابا کہتے ہیں، یعنی اپنا بڑا، اپنا باپ، اپنا بڑا، تو پھر آپ اگر ان کے حوالے سے اس طرح سے لوز لینگویج جو ہے نا وہ یوز کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا. آپ محمود غزنوی جو ہماری تاریخ کے ہیرو ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ لوز زبان استعمال کریں گے تو بھی مسائل ہوں گے. تو اب پہلے سے جو ہے نا وہ ان کو بگاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ان کے باپ داداؤں کا جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا ان کے حوالے سے بہت کچھ کہہ دیا. تو اس کے بعد کیا ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے کوئی اچھی کوئی بات ہو سکے گی؟ وہ آپ نے ٹویٹس دیکھ لیے ہیں ان کے افغانیوں کے، تو وہ ان کے حوالے سے کوئی اچھے نہیں ہیں. تو جب آپ کسی کے ساتھ، میرے ساتھ آپ کوئی اس طرح سے میرے باپ دادا کے حوالے سے کوئی بری بات کریں گے تو میں جو ہے وہ پھر آپ کو اسی طرح سے اسی لہجے میں جواب دوں گا، یا کم از کم اس لہجے میں اگر جواب نہ دوں تو میں افینڈ تو ہو جاؤں گا نا. اور سر افغانستان کے معاملے میں اور کے پی پہ سہیل آفریدی کچھ کوششیں کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ایک جرگہ بلایا جائے، رابطے کر رہے ہیں، آپ اس کو سپورٹ کریں گے ان کی ان کوششوں کو، اور ول یو بی اے پارٹ آف اٹ آلسو؟ جی اگر امن کے لیے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں یا پورے ملک میں کوئی کسی حد تک بھی جائے، وہ کوئی بھی ہو، جس ایکسٹینٹ تک جائے، ہم اس کے ساتھ اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ یہ ملک، یہ امن جو ہے ملک کے اندر یہ اللہ کی نعمت ہوگا، اور اللہ کی نعمت کے لیے آدمی ہر ایکسٹینٹ تک جا سکے. اور پنجاب حکومت اپنے فنڈ سے جو یہ معاملہ تھا ائمہ اکرام کو 25 ہزار کا وظیفہ دے رہے تھے، آپ کو اس میں سر کیا برائی نظر آتی ہے؟ obviously ہر حکومت اپنی ایک لیمیٹیشنز کے تحت کچھ نہ کچھ ضرور سٹیپ اٹھاتی ہے، کرتی ہے ویلفیئر کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ چندے سے بہتر تھا کہ اپنے معمولات زندگی کو وہ اس رقم سے پورا کر سکتے؟ دیکھیے پنجاب حکومت جو ڈرامہ کرنے جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجیے. کوئی بھی جو رقم آپ نے خرچ کرنی ہوتی ہے وہ آپ کے بجٹ میں اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے. کیا اس جو جون میں جو بجٹ آیا تھا اس کی ایلوکیشن کہیں پہ ہے؟
جب نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کے کان یہیں پہ کھڑے ہو جانے چاہیے. تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا کسی واقعے کے تسلسل میں ہے, اور وہ واقعہ کیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, وہ مجھ کو بھی پتا ہے. پھر آپ جب یہاں پہ کام کرتی ہیں, میں کہیں اور پہ کام کرتا ہوں, تو پھر میری کوئی جو فرائض ہوتے ہیں, میری کوئی آبلیگیشنز ہوتی ہیں. مجھے اگر کچھ دیا جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ مجھ سے کچھ لیا جاتا ہے. تو وہ کیا لیا جانے کا وہ ہے, کوئی اللہ کے واسطے آپ ان کو پیسے پکڑا دیں گے, یا وہی جو ایک سوال نامہ اور جواب نامہ جو ہے وہ میڈیا پہ گردش کر رہا ہے, جس میں آپ اس کی سیاسی جو ہے نا سیاسی آزادی بھی چھیننے کی بات کرتے ہیں, جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر یہی کچھ ہے تو پھر جو ہے نا جو کچھ مولانا نے کہا وہ بڑا نرم ہے, اس سے بھی سخت ہونا چاہیے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود تھے, جے یو آئی کے سینئر رہنما. دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کچھ اس امن کوششوں کے حوالے سے ہمیں ساتھ نظر آتی ہے یا نہیں آتی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان شوکت بشرا صاحب. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے وقت کا. سر, آپ لوگوں سے ہٹ کر ایک گروپ متحرک ہوا ہے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور کمپنی پہنچے شاہ محمود قریشی سے ملنے, اور دعویٰ اب یہ ہو رہا ہے کہ شاید جو کام آپ لوگ نہیں کر سکے وہ کر دکھائیں گے. میرے خیال میں آپ کا اپنے چینل کا, اپنے دیکھنے والوں کا, سننے والوں کا آپ ٹائم ضائع کریں گی, تو میرے خیال میں نو کمنٹس. تو یہ تو ہر 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد یہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے, تو جس کا مطلب سوائے لوگوں کی ٹینشن ڈائیورٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اس پہ اپنا ٹائم مت ضائع کریں. تو میرے خیال میں کوئی اور ٹاپک ہے تو ہم اس پہ بات کریں. یہ تو بالکل کوئی بات کرنے والا ٹاپک ہی نہیں ہے سر. لیکن جن لوگوں سے وہ ملاقات کے لیے پہنچے, ان لوگوں پر آپ لوگوں نے بھی تو ٹائم ضائع نہیں کیا نا, اور آخرکار وہ پہنچے تو پھر آپ لوگ بھی پہنچ گئے. اقرا, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سننے والوں کا, اپنے چینل کا بہت قیمتی وقت ضائع کر رہی ہیں. بالکل کوئی ان کی نہ جانے کی امپورٹینس ہے, نہ کوئی ان کی وہاں پر, سوائے اس کے یہ جو آپ ابھی گفتگو شروع ہو گئی ہے نا چینلوں پہ, بس صرف یہی ہے. اس لیے میرے خیال میں کہ ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت اہم ایشوز ہیں. آج دیکھیں جو دہشت گردی ہے, جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے. پاکستان آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ تو بالکل بڑا اچھا جا رہے ہیں. آپ ذرا فیکشن فگر پڑھیں, کم از کم انہوں نے ہمارے دور کے اندر 790 کھرب کا قرضہ تھا, صرف انہوں نے اس 1.5 سال کے اندر. سر آپ نے بڑی خوبصورتی سے سر آپ نے باتوں کا رخ کئی اور موڑ دیا ہے. میں اس جانب لازماً آؤں گی حکومتی کارکردگی پہ, لیکن یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ لوگوں پہ چارج شیٹ یہ ہوتی ہے کہ موجودہ قیادت جو ہے وہ باہر دہاڑیاں لگا رہی ہے اور بانی کو باہر نہیں آنے دے رہی, تو اس کا تو جواب سر آپ کو دینا پڑے گا. اقرا حارث, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنی قربانیاں, جتنی جدوجہد تحریک انصاف کے کارکنان نے کی ہے, جتنا ظلم جبر برداشت سائیت تحریک انصاف کی لیڈرشپ, ایم این ایز, ایم پی ایز اور نیچے تک کارکنان, ایون ووٹرز اینڈ سپورٹرز کے ساتھ ہوا ہے, یہ تو ماضی میں اس کی نہ کوئی مثال ہے. آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے, اور خود اندازہ بھی ہے کہ آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ آج حکومت گئے ہوئے ہمارا میرے خیال میں 3 سال ہونے کو ہیں. اس وقت سے لے کے آج تک جس نے تحریک انصاف کے کارکن نے, خواہ وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے باہر نکلا ہو یا تحریک انصاف کا جھنڈا باہر لے کر نکلا ہو, اس پر دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیے گئے. اور آج بھی 2 سال سے زیادہ خود پارٹی کے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان نہ حق 250-300 مقدموں پر درج کر دیا گیا, وہ جیل میں بند ہیں. بشرا بی بی جو ان کی بیگم ہے, جن کا صرف یہ قصور ہے کہ ان کی وہ مسز ہیں, اور خان صاحب جو کوئی ڈیل نہیں کر رہے, ان کو جیل میں بند کر دیا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد, مخدوم شاہ محمود قریشی, میاں محمود رشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ, کس کا نام لوں. یہ ایک لمبی ہسٹری, اور ماضی میں ہوتا تھا. میں نے مارشاء اللہ دیکھا ہے ضیاءالحق کا بھی, میں نے مارشاء اللہ دیکھا ہے. سر تو یہی لوگ تو سپر سیڈ کرنے والے ہیں نا آپ لوگوں کو, شاید انہی کا کوئی گروپ بن جائے. سنیے, میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے بڑے بدترین مارشاء اللہ 2 دیکھے اپنی ہوش میں. میں نے یحییٰ کا اور ایوب خان کا مارشاء اللہ نہیں دیکھا, لیکن اس 2 مارشاء اللہ کے دوران بھی اتنا ظلم جبر نہیں ہوا ہوگا جو ان 3 سالوں کے درمیان ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں, گھر کی کہانی ہے. اگر شوکت بشرا اپنی کہانی شروع کر دے گا تو ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا میری باتیں سننے کے لیے. اتنی دردناک سٹوریاں ہر گھر کے اندر. اچھا سر یہ بتائیے گا, کہہ رہا ہوں
سر یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 بھی عدالت میں اب چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو لگتا ہے کچھ خاطر خواہ نتائج آپ کو اس سے حاصل ہو پائیں گے، جہاں پر ترمیم کی بھی بازگشت ہمیں نظر آ رہی ہے 27ویں؟ پہلے تو الیکشنز ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، الیکشن میں لوگوں کی نظر میں کریڈیبلٹی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے اقرا حارث کو، اگر وہ نکلے گا شوکت بزرا کے ڈبے سے، شوکت بزرا کو ڈالیں گے وہ نکلے گا امر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء کے ڈبے سے، نواز شریف کو نہیں ڈالیں گے ڈاکٹر یاسین راشد کو ڈالیں گے تو جیت جائے گا نواز شریف. تو لوگوں کا ایک مکمل طور پر بیلٹ سے اعتماد ختم ہو چکا ہے. تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھنا عدالتوں میں ہم جا رہے ہیں، جانا تو نہیں عدالتوں میں، لیکن عدالتیں عملی طور پر 26ویں ترمیم کے بعد ختم ہو چکی ہیں. پہلے عدالتی نظام کوئی نہیں تھا پاکستان کا، بہت برے حالات تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہم لوگ کر تو رہے ہیں، اس کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم پھر بھی ہمیں عدالتوں میں جانا چاہیے. کون سا الیکشن ہوتا ہے جو غیر جماعتی بنیادوں پر ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں نا جمہوریت ہے. بھائی آپ اگر بہت زیادہ آپ کام کر چکے ہیں، ویسے تو آپ 40 سال سے پنجاب میں حکومت میں ہیں، کبھی ابا کبھی بیٹا کبھی بھائی کبھی آپ خود، تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں جماعتی الیکشن سے؟ بالکل ٹھیک. آئے نا. دوسری طرف سے یہ بھی بتا دیں، جو 27ویں ترمیم کی بازگشت ہے JUI تو کہہ رہی ہے کہ جناب ڈرافٹ اس کا ہو چکا ہے، لیکن آبویسلی ان سے مشاورت نہیں ہوئی، تو آپ لوگوں سے تو مشاورت ہونا دور کی بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو، آپ کے پاس بھی ایسی اطلاعات ہے کہ واقعی یہ ڈرافٹ ہو چکا ہے اور یہ پیش ہونے والا ہے؟ میں نے کو پہلے کہا، اب پاکستان میں آپ جو سوچ سکتی ہیں اس سے بڑھ کر ہو رہا ہے، کیونکہ نظام ختم ہو گیا نا. آئین تو مکمل طور پر پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، قانون ختم ہو چکا ہے، انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے. آپ جو مرضی ترامیم لے کر آئیں، تو آپ 26ویں ترمیم بھی آپ لے کر آئے تھے، کیا وہ آئینی ترامیم تھی؟ جس ترامیم کو منظور کروانے کے لیے آپ نے جعلی اسمبلیوں کے ذریعے پہلے تو ان کو ترامیم کو منظور کروایا، پھر آپ کے پاس میجورٹی نہیں تھی، ہمارے MNAs MPs کی ماؤں بہنوں بیٹی کو اٹھایا گیا، آپ کے سامنے نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے اس جعلی نظام کو قائم رکھنا ہے. ڈر خوف صرف قیدی نمبر 804 کا ہے. جو کچھ اس وقت وہ 26ویں ترمیم ہے، 27ویں ترمیم ہے، عدلیہ کو فتح کیا گیا ہے، گلا گھونٹا گیا میڈیا کا، پارلیمنٹ کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے، آج سینسرشپ ہر جگہ، صرف اس کی ریزن قیدی نمبر 804 ہے. ان کا اتنا خوف ہے عمران خان کا کہ وہ اگر کسی طریقے سے باہر آ گئے تو یہاں پر یہ جو جعلی نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے آج آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ پاکستان صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا، جرگہ کی خواہش رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ KP، اور ابھی میں کامران مرتضیٰ صاحب سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے تو ویسے انڈورس کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کی کوششوں کے لیے وی کین بی اے پارٹ آف اٹ. تو آپ لوگوں کی JUI سے کسی بھی قسم کی بات چیت ہو رہی ہے تاکہ فیوچر میں آپ لوگ کسی کاز کے لیے اکٹھے ہو سکیں؟ دیکھیں اس وقت فرنٹ لائن صوبہ ہے KP، وہاں پہ ہماری تیسری حکومت ہے. ویسے تو عمران خان پورے پاکستان میں 90% پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، KP تو 99.9% لوگ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، سیاسی اختلافات ہوتے رہیں گے. ایون وہ پارٹیاں جو اسمبلی کے اندر ایک سیٹ نہیں لے سکیں یا کسی کی نمائندگی نہیں بھی ہے، ہم نے سب پارٹیوں کو آن بورڈ کیا ہے، ان کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں، اور ہم یہ جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس کے اوپر امن کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنائیں. جہاں تک JUI کی بات ہے، ہمارے لوگ ملے تھے، حضرت کیسر صاحب ملے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کے باقی دوستوں کو، لیکن بدقسمتی یہ ہے مولانا صاحب اور ان کی جماعت باتیں بہت اچھی کرتی ہے، عمل ان کا 100% اس سے مختلف ہوتا ہے. آپ 26ویں ترمیم میں دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ، یعنی کہ اعتماد کا فقدان خاصا ہے دونوں جماعتوں کے اندر. نہیں، بات یہ ہے عملی، جب عمل آپ کا سامنے آتا ہے تو اس سے اعتماد کا فقدان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جب یہ جعلی الیکشن ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم سے زیادہ سخت موقف ہے. انہوں نے کہا مکمل جعل سازی ہوئی ہے، اربوں روپے سیٹیں بھی کی ہیں، پھر آپ اسی نظام کے اندر آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو یعنی مشکل لگ رہا ہے سر، آپ کی بات سے بھی ذرا مشکل ہی لگ رہا ہے. بہت شکریہ شوکت مرزا صاحب آپ کے وقت. اب یہ تو آئندے والے ہفتہ ہی بتائے گا کہ 27ویں ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ ٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.